ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کے ہفتہ وار پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین کرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل میں کسی نہ کسی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے بکھرتا خاندانی نظام اور اس کا ذمہ دار کون۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سے متعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے سب سے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب، جو مدیر ہیں ماہنامہ زندگی نو سے۔ بھائی صاحب کا بہت بہت خیر مقدم پروگرام میں۔ میرے دوسرے خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر راشد شمسی، جو بلیٹن ایڈیٹر ہیں ڈی ڈی نیوز سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جاوید اقبال صاحب، جو اسلامک اسکالر ہیں۔ جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے پروگرام کے اندر موضوع کے پر بات کی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بکھرتا خاندانی نظام اور اس کا ذمہ دار کون۔ ناظرین کرام دیکھیں، انسانی کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ انفرادی جہاں تک زندگی ہے اس کے لیے کوئی آپ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کسی کو کچھ بھی کرنا، کسی کو پوجا پاٹ کرنی وہ جائیے، مندر میں جائے، کہیں بھی جائے، کسی کو مسلمان ہے نماز پڑھنے جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کرسچن ہے جائے بائبل پڑھے، کچھ بھی کرے۔ لیکن جہاں تک اجتماعی نظام کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اجتماعی نظام کا جو سب سے پہلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اجتماعی نظام جو شکل میں آتا ہے وہ ابھی انسان جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ غاروں میں رہتا تھا، اس نے ابھی کوئی ترقی بھی نہیں کی تھی، جیسے جیسے تہذیب اور تمدن ترقی کرتا چلا گیا۔ لیکن اس وقت بھی ایک اجتماعی نظام تھا شوہر اور بیوی کے بیچ، جس سے کہ اولاد پھیلتی تھی۔ اب اسی جو اجتماعی نظام کے جو موجودہ دور کے اندر ہے، اس کے اندر تین حصے ہیں، سیاسی ہے، معاشی ہے اور معاشرتی ہے۔ ہمیں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی سا ایسا گوشہ چھوڑا جہاں پر ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ لیکن بدقسمتی سے چاہے کوئی اسلامی ممالک کہیے یا مسلم ممالک کہیے، کہیں پر بھی ہمیں یہ جو اوپر کے جو دو ڈھانچے ہیں، جو جس کی میں نے بات کی، سیاسی نظام کی اور معاشی نظام کی، ان کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، یا جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اسے ہم نے پس پش ڈال دیا۔ جو سیاسی نظام کی بات تھی کہ حاکمیت اللہ کی، خلافت مسلمانوں کی، اور اس کے بارے میں جو آپ کو اصول طے کرنے وہ بتا دیے گئے تھے۔ باقی اگر کچھ ملتا ہے آپ قرآن اور حدیث سے ٹھیک ہے، نہیں تو آپس میں بیٹھ کر کے طے کر لیجئے۔ اس کے اندر ہم نے کیا کیا، گورنمنٹ آف دا پیپل، گورنمنٹ فار دا پیپل اور گورنمنٹ بائی دا پیپل کا نعرہ دیا گیا، اور اس سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے ایک دم پس پش ڈال دیا۔ اب دوسرے حصے کی بات کرتے ہیں، وہ معاشی نظام ہے۔ معاشی نظام کے بارے میں بھی بالکل ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اور اس کا بھی ہمارا جو انٹرسٹ بیس جو بینکنگ نظام ہے اس کو ہم سے متعارف کرایا گیا۔ اور آج کوئی سا بھی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ دکھا سکیں جو کہ اس کے اندر سے پاک ہو۔ ہر ایک آدمی اس کے اندر ملوث ہے، اور اس کے ذریعے جو کچھ عیار، جو مکار، جو چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے انسانیت کو ایک غلام بنانے کا جو ہتھ کنڈا اپنایا، اور کسی حد تک وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے۔ ان دو جو نظام میں نے بتایا، سیاسی اور معاشی، اس کے اندر تو یہ سمجھ لیجیے ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے پاس آئے تھے، اس کے اندر سے ہم بالکل، ہمارے پاس کہیں بھی ہم اس کے اندر کھڑے نظر نہیں پاتے۔ لیکن اب ایک جو تیسرا نظام ہے ہمارا، جو خاندانی نظام ہے، جو معاشرتی نظام ہے، جس کی بات میں نے شروع میں کی کہ جب ہسبینڈ ایک عورت اور ایک جو مرد ہے جب رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں، جس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اولاد جب پھیلتی ہے، اولاد پلتی ہے۔ جب ہم نے دیکھا جو ہمارا اسلامی نظام ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ اسلامی نظام کے اندر کہ ماں باپ جو ہے اولاد کی کس طرح سے خدمت کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو پالتے ہیں، اپنی پوری جوانی، پوری جو ہے اس کی زندگی، اس کی تربیت میں اس کے اندر کھپا دیتے ہیں، اور پھر وہ اولاد جو ہے ہمیں ری پے بھی کر رہی ہوتی جب وہ اولاد جو ہے ماں باپ کو کھپتے ہوئے دیکھتی ہے کہ میری ماں نے میرے ساتھ کس طرح سے کیا، میرے باپ نے کس طرح سے کیا، یا میری ماں نے کس طرح سے پرورش کی۔ کیوں وہاں سے بتایا جاتے تھے کہ ہمارے پاس کہ ماں باپ کا اقدار کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہے، کہ ماں کے پیروں تلے ہمیں جنت بتائی گئی ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہمارے لیے تو اس اسلامی نظام کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، اس نے اس کی کفالت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا۔ اور اس کی بات چھوڑی، سے آگے بڑھی ہے، اگر کسی کے حصے میں 3 خالوں کی کفالت آ گئی، 3 پھوپھیوں کی کفالت آ گئی، تو یہ ایک سمجھیے شوہر اور بیوی ہیں، ان کو گھر کا سپورٹ حاصل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بچے ہمارے اس نہج پر پرورش پائیں گے
تو ایک خاندان جو ہوگا اس کو ایک خاندان کا سپورٹ حاصل ہے، اور خاندان کو جب بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا تو اس معاشرے کا سپورٹ حاصل ہوگا۔ تو اس وقت جو ہمارا حملہ ہے وہ تمام تر چیزوں پر، یہ آخری جو لحاف ہمارے پاس بچا ہوا ہے، آخری نظام جو خاندان نظام ہمارے پاس قدرے ہیں ابھی بھی، اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی ہمارے مسلمانوں میں تمام تر چیزیں یہ بقا ہے، یہ باقی ہے، لیکن اب جو اس وقت جو اس کو تہس نہس کرنے کی جو کوشش کی جا رہی، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت میں کہ جو ہمارا ایک ایلیٹ طبقہ وہ ادھر جا چکا، اور ابھی بھی جو میڈیم کلاس ہے وہ بھی اسی سے جو ہے متاثر ہو رہا، وہ بھی اس طرف دوڑنے کی کوشش کر رہا۔ تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ جی غازی صاحب، سب سے پہلے سوال آپ سے ہی، جو میں نے تمام تر چیزیں بتائیں، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے جو اس وقت جو ہے میڈیم کلاس بھی ادھر جا رہا؟ تو ایک جو مادہ پرستی کے بڑھنے کے نتیجے میں جو خود غرضی پیدا ہو گئی ہے، خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں آدمی کو سب سے زیادہ اپنی مسرتوں کی، اپنی لذتوں کی اور اپنے سکون اور آرام کی فکر ہے، اور وہ دوسروں کی ذمہ داری کو اٹھانا نہیں چاہتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ صرف اپنی زندگی جیے اور دوسروں کی زندگیوں سے اس کو لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بڑھتی ہوئی خود غرضی نے، اور یہ خود غرضی جو ہے وہ مادہ پرستی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، تو اس بڑھتی ہوئی خود غرضی نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر فرد اپنے آپ کو خاندان کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اور خاندان کے دکھ درد میں، خوشی میں وہ بھرپور طریقے سے شرکت کرتا تھا۔ اب یہ صورتحال جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور اب ہر ایک جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بس میں اپنی زندگی گزار لوں، اور میرے دکھ درد تو لوگ بانٹیں لیکن میں کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوں۔ یہ جو نفسیات ہے یعنی خود غرضی کی، اس نے جو اس صورتحال کو زیادہ بگاڑا ہے۔ اور بھی اسباب ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی خود غرضی ہے ہر سطح پر، تو اسی کا اثر جو ہے وہ خاندان کی سطح پر بھی ظاہر ہو رہا ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنے اس نظام سے، مغرب جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا، اس نے ہمارے اوپر کیسے حملہ کیا؟ ہمارے سیرت النبی جو ہماری تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس تعلیم کو ہم نے پس پش ڈال کر کے ہمارے اوپر ڈاروین اور کارل مارکس کے نظریوں کو حاوی کیا گیا۔ تو اگر یہ سب تمام تر چیزیں کریں گے تو ہم ایسی اولاد ملے گی ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی خاندانی نظام کی جو بنیاد ہے جی وہ خدا پرستی پر ہے، بے شک، کہ میاں بیوی اور بچے، جی یہ جو خاندان کی بنیادی اینٹ ہوتی ہے ایک فیملی، جی وہ کس لیے جی رہے ہیں، کس مقصد کے تحت جی رہے ہیں۔ اگر یہ مقصد ہی ان سے فوت ہو جائے تو پھر کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو اس مقصد کو فوت کرنے کے لیے تو ڈاروین اور کارل مارکس کے نظریے لائے جی گئے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں اسی پر پہلے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا ابھی کہ مغرب کے تمام حملے اسی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے ساری طاقتیں ان کی صرف ہوئی ہیں کہ ہمارے اندر، آپ دیکھیے کہ قرآن میں بھی 10 جگہ آپ طلاق کے مسئلے میں اٹھائیے تو کہا گیا کہ تم لوگ مل کے رہو، 2 آدمی وحکم من اہلہ وحکم من اہلہا، ان کی طرف سے ان کی طرف سے مل کر کے یہ کر لو۔ میں صرف اس پر دے رہا ہوں خاندان کیسے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جی اس کے بعد فوراً یہ بات آئی کہ اس کے بعد بھی تم کو لگے کہ تم دونوں اللہ یقیم حدود اللہ، جی لگے کہ اللہ کے حدود کو پورے نہیں کر سکو گے تو پھر الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے حدود کو پورے نہیں کر ہے سکتے، نا؟ لیکن ہماری ترجیح کیا ہوتی؟ یہی بتا رہا ہوں کہ اگر اس وقت یہ ہے کہ ہمارا مین مقصد جو ہے وہ جیسے بقائے نسل انسانی کے لیے اللہ نے بنایا، اور اسلام کو آگے چلانے کے لیے اسلام کو اپنے بچوں کی پرورش کرنا اس طرز پہ تاکہ اسلام پھیلتا رہے، اگر یہ مقصد ہے تب تو 10 باتیں بھی آدمی اپنے اندر سمو لے۔ لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر، ابھی آپ نے فرمایا بہت اچھی بات کہ اس کے اندر خود غرضی بھی آئے گی، وہ یہ چاہے گا کہ میرے دکھ درد میں سب شریک رہے، میرے دکھ درد میں کسی میں نہ ہوں، ہے نا؟ یہ ساری برائیاں وہیں سے جنم لیتی ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آج کل آپ نے کہا ہمارے اوپر ہم مغربی اقدار کو لے رہے ہیں، مادہ پرستی ہمارے اوپر حاوی ہے، تو ظاہر ہے اس کا ہم بنیاد اگر اپنی کھو چکے ہیں تو یہ حاوی ہوگی۔ ضرورت ہے اسے کہ پھر اس بنیاد پر آیا جائے۔ اقبال صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ نظام، اس نظام کو سب سے پہلے اس کی کیل کیا ہے؟ ہمارا گھر کا نظام جو تھا وہ عورت کے ارد گرد گھومتا ہے، تو اسے گھر کی ایک سمجھ لیے اگر کوئی چکی ہے تو کیل جو ہے نا وہ گھر کی
ہوم منسٹر کہہ لیں یا کیر کہہ لیں، وہ چکی اس کے ارد گرد گھومتی تھی اس عورت کے. لیکن اس عورت کو مغرب نے کہا باہر نکالنے کے لیے آزادی کے نام پر. اسلام نے کہا کہ تم سب برابر ہو. کوئی اس نے برابری کے نام پر اس نے مادر پر آزادی کے نام پر بالکل آزاد کر دیا. اس عورت کو جب ہم نے گھر سے باہر نکالا تو اس کے لیے ایک مرد ذمہ دار ہے. مرد کے ماتحت دی گئی نا عورت. قوام کی جو ہیڈ آف دا فیملی مرد ہے، جب اس نے اس کو نکالا تو ہماری جو نسل ہیں وہ کیسے پروان چڑھی، کس طرح سے تربیت حاصل کر سکتی تھی وہ؟ یہ وہ مرد اس لیے ہے کہ جو ہمارے سماج کے اندر چیزیں پھیل رہی ہیں، جدید نظام ہے، اس نظام سے مرد بے انتہا متاثر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جب اسکول کالجز میں جاتا ہے اور وہاں پر کو ایجوکیشن دیکھتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے. اور جب وہ متاثر ہوتا ہے تو اسلام کی چیزیں تو اس کے سامنے ہوتی نہیں کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے، ہمیں کیسے خاندان میں رہنا چاہیے، کیسے خاندان کو ہمیں بنانا چاہیے. وہ وہاں پر اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے تعلقات بھی لڑکیوں سے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شادی بھی کر لیتا ہے. اور جب شادی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہی تمام چیزیں جو اقدار ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی، اور یہ چیزیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ پنپتی رہیں گی. تو ہمارا سب سے مطلب یہ ہے کہ بنیاد کہ ہمارا اسلامی کانسیپٹ ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے تمام خرابیاں پیدا ہو رہی. نہیں، میں سوال میرا یہ تھا مرد کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے تمام تر کفالت کی ذمہ داری کسے دی تھی؟ بیوی کی، بچوں کی، مرد کو دی تھی نا. اس مرد نے کیوں نکالا گھر سے باہر؟ اس نے اپنی حیثیت مرد نے کھو دی، اور اس نے یہ کہا کہ میں بھی کماؤں اور ایک ایسی عورت کو میں اپنے گھر میں لاؤں اسٹینڈرڈ آف لائف کو بلند کرنے کے لیے کہ جو خود بھی کماتی ہو. اسٹینڈرڈ آف آدمیت چاہے کتنا گر جائے لیکن اسٹینڈرڈ آف لائف ہمارا بلند ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیدا ہو گئی. اسٹینڈرڈ آف لائف تو مینٹین کر لیا، اسٹینڈرڈ جو لیونگ اپنا اسٹینڈرڈ تھا وہ تو دکھانے کے لیے اوپری روغن تو کر لیا، سب کچھ ہر چیز گھر کے اندر مہیا کرا لی، لیکن کیا وہ اقدار گھر میں باقی رہیں؟ وہ اولاد کیسی اٹھے گی؟ صحیح ہے. جس کو ماں کی محبت نہیں ملے گی وہ اولاد کیسی اٹھے گی؟ صحیح ہے. بلکہ اب تو کوشش یہ ہو رہی ہے اور یہ عمل بھی ہو رہا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ اس کے والدین جو ہیں وہ اس سے دور رہیں. جیسے شادی ہو گئی تو وہ ویسے وہ الگ ہو گیا، چاہے اس کے والدین کتنے بھی ضعیف ہوں اور محتاج ہوں، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. یہاں پر ہم نے ایک سروے کیا ہے، ایک بڑی کالونی ہے جس کے اندر 600 فلیٹس ہیں، اس کے اندر غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے. 200 بچے جیسے ان کی شادی ہوئی وہ اپنے والدین سے بالکل الگ ہو گئے، اور والدین کو پریشان بھی کر رہے ہیں، اور والدین ضعیف ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. تو یہ مادہ پرستی کی وجہ سے، جیسے غازی صاحب نے کہا، یہ تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. جی صاحب، اس کے اندر تو یہ ہوا نا، انہوں نے تو ایک دن مدرس ڈے، ایک دن فادر ڈے، اور یہ کر کے انہوں نے بس یہاں تک، جبکہ اسلام کہہ رہا کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کرو. یہ ہمارا خاندانی نظام ہے. اب یہ نظام ظاہر سی بات ہے، جب ہم نے اس عورت کو گھر سے باہر نکالا تو ہماری کیل تو وہی تھی نا وہاں پر. تو اس کے اندر ہمارے لیے قناعت جو تھی وہ تو ختم ہو گئی، وہ تمام تر اقدار ہماری ختم ہوتی چلی گئیں. تو اس کے لیے ذمہ دار آپ کی عورت کو کیسے ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ یہ صرف اس پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم پرورش کیسی کر رہے ہیں، اسی پرورش و پرداخت کیسی ہو رہی ہے، ساری باتیں اسی پہ ڈیپینڈ ہے. ہم اگر اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہی ہے، جیسے بہت جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ نہ تو بچے کے نوکر ہوتے ہیں، نہ تو بچے کے دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بہت ساری دیواروں کو توڑ دیا گیا. آپ اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، اگر اس بچے نے پولیس کو فون کر دیا تو وہ آپ کو لے جائے گی بچے اٹھا کر کے. ابھی یہ امریکہ میں ہوا ہے، ایک پاکستانی فیملی تھی، بلکہ اس میں مزاحیہ پہلو بھی ہے. پاکستانی فیملی تھی، وہ اس بچے کو ڈانٹ دیا، بچے نے پولیس کو بلا لیا، باپ کو پولیس لے گئی، تو وہاں تو اس نے برداشت کر لیا، اور لوٹ کے جیسے پاکستان ایئرپورٹ پر آیا ہے، سب سے پہلے دل جی بھر کے بیٹے کو پیٹا ہے، اس کے بعد گھر گیا ہے کہ میں اس کا بدلہ لے رہا ہوں. یہ حال میں ہوا ہے، یہ واقعہ ابھی پیش آیا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بچے کے اندر کیا ڈال رہے ہیں. ابھی آپ نے اتنی اچھی بات کہی، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما،
वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, मतलब तौहीद के बाद वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, है ना। मतलब तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा कि अगर माँ बाप से जो कड़ी है आपकी, अगर वो उनके साथ आपके रिश्ते दुरुस्त नहीं तो जाहिर है हदीस तो बेशुमार भरी पड़ी है कि वो ज़िंदगी पर फलाह नहीं पा सकता। तो ऐसी औलाद से, लेकिन इसके लिए वालिदैन को सोचना होगा कि हम कैसी तरबियत दे रहे हैं। सारी बात यहीं आती है। अगर उसके अंदर वो बैलेंस जो एक होना चाहिए तरबियत में, कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ को समझे, माँ बाप की अहमियत को समझे। बहुत जगह आपने देखा होगा कि ख़ानदानी निज़ाम में ये भी फ़ायदा होता है कि जॉइंट फैमिली में मैंने देखा है कि अब हम तो नहीं बच्चे को बोलेंगे ना कि मेरा एहतराम करो, हम नहीं सही बात है ना। मैंने देखा है कि बाप चचा को डांटते हुए बाकायदा कि 2 बार उन्होंने आवाज़ दी तो अभी तक गए क्यों नहीं वहाँ। तो ये जो एक पहलू है, खूबसूरत पहलू तरबियत का है। अब एक न्यूक्लियस फैमिली बना करके बहुत सारी जॉइंट फैमिली के अक़दार ऐसे ही हमने खो दिए हैं। और उसके बाद अब आप कह रहे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करने की बात, तो मादा परस्ती जब इतनी गालिब आ जाएगी तो जाहिर है उसके लिए फिर उसको लगेगा। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा दोस्त जो आता है वो मर्सिडीज़ से आता है, मेरे पास मारुति है, बड़ा बुरा लगता है मुझे ऑफिस जाने में। तो अगर मादा परस्ती का ये आलम है, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को कहीं पर नौकरी दिला दी, तो फिर अल्लाह खैर करे। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त हम औरत को बाहर लाए, औरत की हमने, इस्लाम ने उसको, औरत को कितनी इज़्ज़त और तकरीम की है उसको, कि माँ के पैरों तले जन्नत बताई गई, और यहाँ तक कि और बेटे के लिए ये कहा गया, और उसी की फ़र्ज़ जिम्मेदारी मर्द को दे दी गई, चाहे फूफी हैं कुछ, सभी वालिदैन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। लेकिन जब हम वहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं कि हमने औरत को बाहर निकालने में, आज क्या मार्केट में आपकी कोई स्टैंडर्ड का कोई ब्रांड आप ऐसा खरीद सकते हैं जो आपको कोई ऐसा कपड़ा अपनी बेटी के लिए या मैं बाहर भी निकल के जो कि इस्लाम के अक़दार से पूरी होती हो, क्या मिल सकता है आपको आज की डेट में किसी मॉल में आप जाने के बाद? असल में जायज़ा जो है और तफसील के साथ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है वो इंतहाओं के शिकार रहे हैं। पहले इंतहा ये थी कि मुश्तरक ख़ानदान था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, और उसमें जो है सबको, बड़े ख़ानदान को बांध के रखा जाता था, लोगों की बहुत बुनियादी ज़रूरतें मुतासिर होती थी, और एक बहुत ही घुटन का, जिसको किसी ने प्रेशर कुकर से तशबीह दी है, तो प्रेशर कुकर का तब माहौल रहता था, जिसके अंदर नई आने वाली बहुएँ, नए होने वाले शौहर और सब लोग जो है वो उसके अंदर जो है घुटते रहते थे, पिसते रहते थे। और घर का जो मुखिया होता था वो ये जो आपने कहा ना घुटते रहते थे, घुटते, देखिए वो सबके साथ नहीं था, वो तमाम चीज़ आप कह रहे हैं ना, वो चीज़ उस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ये बता रहा था कि वो एक बहुत ही शदीद किस्म की घुटन से सब लोग उसमें रहते थे। ये बावर कराया गया, आप घुटते नहीं थे वहाँ पे? नहीं, या माँ बाप का एहतराम करना, या सास ससुर का, या दादा दादी का एहतराम दूसरी चीज़ है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि एक घर है, उसी में फैमिली पर फैमिली बन रही है, एक कमरे में जो है 2-2, 3-3 ख़ानदान रह रहे हैं, आप जो है वो तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है, न दूसरों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो अपने घर बना के अपना अलग रहें। तो एक बहुत ही घुटन का सा माहौल आखिरकार बन गया था। अब उस घुटन के मुकाबले में फिर दूसरी इंतहा पसंदी क्या वजूद में आई, वो ये है कि बिल्कुल हम अलग रहेंगे। अच्छा, जो लोग अलग रह रहे हैं, जो फैमिली अलग रह रही है, न्यूक्लियर ख़ानदान या अलहदा ख़ानदान, वो भी वहाँ पर खुश नहीं है, लेकिन ये है कि वो अलग होने का शौक़, तो अब ये होता है कि जैसे शादी होती है तो दुल्हन जो है वो अपने दिल में पहले से ये ख्वाब सजा के लेके आती है, इरादा करके आती है कि मैं जितनी जल्दी ससुराल से अलग अपने घर में शौहर के साथ रहूं उतनी जल्दी मैं करूंगी। उसकी वजह है ना, फिर वो शोर मचाने लगती है, कोशिश करने लगती है। उसकी वजह है ना, आप ये समझिए उसकी वजह क्या है। पहले क्या होता था, एक आदमी कमा रहा, तमाम तर लोग, पूरा ख़ानदान पलता था, पनात भी थोड़ा जो भी को सब मिल बैठे कर लिया करते थे। बाप ने देखा मेरे बच्चे बालिग हो गए, उसने फ़ौरन उनकी शादियों की फ़िक्र की। अब चाहे बाप कमा रहा, वो बहू भी अगर आई है ना उसके साथ में, तो वो उसी बाप के की कमाई को खा रही है। अब जब आपने शादी का मियार ये बना दिया कि जब लड़के का अलग फ्लैट होगा, गाड़ी होगी, तब हम उसकी शादी करेंगे, तो वो तो उसने तो ससुर की कोई कुर्बानी देखी नहीं है, सास की कोई कुर्बानी अपने लिए देखी कहाँ है उसने, जो उनको माँ बाप समझेगी। कह रहा हूँ कि ये दो इंतहाएँ हैं। एक इंतहा वो थी कि सबको आप समेट कर रखेंगे, कई नस्लों तक ज़मीन का, घर का बंटवारा नहीं होगा, अलग घर नहीं निकल पाएंगे। और एक इंतहा ये है कि शादी होते ही जो है वो दुल्हन चाहती है कि मैं अलग रहूं, मैं सबके साथ नहीं रहूं। अच्छा, ये जो इंतहा है ना, उसमें ये होता है कि जब वो अलग रहने का, एक तो होता है कि ठीक है आप अलग जाके रहें, अलग घर हर एक का होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलग घर का मतलब ये होता है कि रिश्ता काट लिया जाए,
چنانچہ جیسے ہی جو ہے وہ بہو اپنے شوہر کو لے کر الگ گھر میں منتقل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی سسرال سے بالکل رشتہ ختم کر لیتی ہے اور ایک طرح کی قطع تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کے لیے الگ گھر بنایا، یعنی 9 بیویوں کے لیے انہوں نے ایک وقت میں 9 گھر بنائے، اور وہ سب گھر جو ہے ایک دوسرے سے قریب تھے اور ان کے گھروں کے درمیان آپس میں تعلق تھا۔ یعنی حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پاک بیویاں جو ہیں وہ روزانہ کسی ایک کے گھر میں عصر کے بعد جمع ہوتی تھی اور آپس میں گفتگو کرتی تھی اور ایک دوسرے کا دل بہلاتی تھی۔ تو سب کے الگ الگ گھر بھی تھے اور ایک دوسرے سے مربوط بھی تھیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی تھیں، اور سارے گھر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ کسی کے یہاں کوئی اچھی چیز بنی اس نے دوسرے کے یہاں بھجوا دی، کسی کے یہاں کوئی ضرورت ہوئی اس نے دوسرے سے مانگ لیا۔ تو ایک الگ لیکن مربوط خاندانی نظام تھا۔ ہمارے ہاں 2 ہی آپشن ہیں، یا تو سب بالکل ایک ساتھ مل کے رہیں گے یا پھر بالکل بکھر جائیں گے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں گے۔ اسی طرح سے یا تو ہمارے یہاں ایک انتہا یہ تھی کہ عورت گھر سے نکلے گی ہی نہیں، بالکل بند، پابندی اس کے لیے، اور دوسری انتہا پہ عورت خود پہنچے کہ اب وہ گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں، وہ باہر ہی رہنا چاہتی ہے۔ تو نکالنا تو ڈاکٹر صاحب انتہاؤں ہم نے کے شکار ہو گئے اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے گھر کے اندر تو اس کے لیے ذمہ دار تو آدمی خود ہے نا۔ اس کو آزادی کے نام پر اسے ہی نہیں معلوم پڑ رہا کہ وہ آزادی کے نام پر باہر نکل رہی ہے، تو نکالنے کی شروعات تو ہم نے خود کی ہے نا۔ دیکھیے آپ نے ایک بات جوائنٹ فیملی کی کہی، جی، اور جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کئی چچائے کئی تایا رہ رہے ہیں، سب کی فیملی 4-5 فیملی ایک جگہ رہ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے اندر پرابلم پیدا ہوگی، اور کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہے گی کہ وہ ایسی فیملی میں رہے۔ لیکن ایسی فیملی جس کے اندر اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں اور ماں باپ بھی ہے، تو یہ پسندیدہ ہے تاکہ وہ ماں باپ کی خدمت بھی کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے ہمیں کہ ماں باپ کو ساتھ رکھیں تاکہ وہ خدمت کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو ہمارے نظام کے اندر چلی آ رہی ہے کہ ساس بہو کو پریشان کرتی ہے، اور وہ اس لیے کرتی ہے کہ ساس کو بھی اس کی ساس نے پریشان کیا ہے۔ ساس اور بہو کے جھگڑے تو اگر میں کہوں تو یہ ہے، یہاں تک جب کوئی عورت کی جب بہو ہوتی ہے تو وہ تمام تر دلیلیں اس طرح سے دیتی ہے کہ الگ رہنے کی تمام تر دلیلیں دیتی ہے، اور جہاں وہ ساس بنے گی اس وقت وہ تمام تر دلیلیں ساتھ رکھنے کی دیتی ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا تھا USSR کے جو آخری پریزیڈنٹ گورباچوف نے کہا تھا کہ ہم نے عورت کو گھر سے باہر تو نکال دیا، ہم نے تھوڑے سے مفاد کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکالا، لیکن ہم نے اس کے نقصانات بہت زیادہ اٹھائے، ہماری نسلیں برباد ہو گئیں۔ اب ہمیں ایک ایسی مہم چلانی چاہیے کہ اس عورت کو اس کا جو مقام ہے، اس کا اس جگہ پر اصلی مقام اسے کیا، اس کی پہچان کرانی چاہیے، اس کو اصلی مقام پر پہنچانے کے لیے ایک مہم چلانی چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف میخائیل گورباچوف تک یہ کوئی محدود نہیں ہے جی، بہت بڑے بڑے ایسٹرن اور ویسٹرن فلاسفر نے باقاعدہ اعتراف کیا اور بہت والہانہ اعتراف کیا ہے کہ جو پوری تہذیب میں سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عورت کو مساوی حقوق دینے کا فیصلہ کیا۔ مساوی حقوق سے مراد میری حقوق نہیں ہے، مطلب ان کی طرح مردوں کی طرح شانہ بشانہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، جبکہ ہمارے یہاں بہت پہلے سے آپ دیکھیے مغرب کی روح تڑپ رہی ہے اسلامی معاشرے کے لیے، لیکن اسلام کے نام پر وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی روح تڑپ رہی ہے اسلامی معاشرے کے لیے کہ عورت گھر کی چیز ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ ان کی، جیسا آپ نے کہا، ان کی روح تڑپ رہی، جیسے ہم نے فرانس کے اندر دیکھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں 1500 یا 2000 خواتین تھیں جو کہ نقاب پہنتی تھیں، وہ بھی یہ ابھی بہت صحیح بات ہے، اس سے ان کو اعتراض تھا اس پر۔ بالکل اس کی وجہ سے اس کی فیکٹری پہ اثر پڑ رہا تھا اور ان کے حسن و آرائش کے جو مصنوعات ہیں اس پر فرق پڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ نکالا کہ اب کوئی نقاب نہیں لگائے گا۔ بھلے بتائیے دماغ کی خرابی کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن سے انہوں نے فیصلہ کیا، آپ نے بڑا بھاری سوال کیا کہ کون لوگ ہیں جو انہیں باہر گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، تو معاف کیجیے گا جہاں تک میری اپنی ناقص سوچ ہے، دیکھیے شروع سے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا معاملہ رہا ہے۔ ان کے جو گروپ ہیں سو کالڈ الومناتی گروپ اور فلاں گروپ اور فلاں گروپ ہے، آپ ذرا ان کی ویب سائٹ اٹھا کے دیکھیے، مطلب باقاعدہ کمرے میں بیٹھ کے اس پر بات ہوتی ہے کہ کیسے ان کو باہر لایا جائے۔
جی ٹھیک ہے. اسی لیے بار بار اس بات پر ہمارے یہ زور دیا گیا کہ ہم نے تم کو جو اقدار دیے ہیں ان پر رہو. عورت کو کہا گیا کہ تم گھر میں ہو. عورت بہت محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے بچوں کے لیے, اور مرد بہت کے لیے بھی محفوظ, حکم دیا گیا کہ اندر جا کر کے اندر ہی کوٹری میں جا کر کے نماز جتنا اندر جا کر کے اور پڑھے مرد گی. بہت محفوظ قلعہ ہوتا ہے اس کے لیے, ہوتا ہے نا. اس کے باوجود ہم نے ان کو جو باہر نکالنے کا, آپ دیکھیے کہ ورا تبرجنا الجاہلیت الاولی, یہ نا کہ ایسی جہالت والوں کی سج دھج کر کے نہ نکلا کرو. کیوں؟ تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ شریف عورتوں اور تم کو کوئی تنگ نہ کرے, ہے نا, یہ قرآن ہے. تو آپ بتائیے کہ ایسے عورتوں کو بہت سارے ابھی بھی واٹس ایپ کے آتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے موبائل کے اوپر یہ کیوں لگایا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, اس کا گارڈ کیوں لگایا اوپر سے, گلاس کا گارڈ جو لگاتے ہیں نا, اس کو کیوں لگایا؟ تو بولے اس تاکہ یہ سیف رہے. تو بولے کیوں اس پر لگایا؟ بولا چونکہ موبائل بہت قیمتی چیز ہے. تو وہ مانی نہیں, بولے یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت قیمتی چیز ہے عورت, تم اس کے اوپر گارڈ لگا کے رکھو. تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا ایک چیز اور ہے, ماسک لگانے کا ایک آرڈر آیا کہ ماسک پہنو, ماسک پر اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر اسلام نے کہہ دیا پردہ کرو تو اعتراض ہے. یہ ابھی فرانس میں ہوا نا, ایک لڑکی نے باقاعدہ اسکارف لگایا اور ماسک لگا لیا, بولا یہ میرا پردہ ہے. وہاں تو منہ چھپانے کو منع کرتے ہیں, اس نے ماسک لگا لیا, بولا ہمیں روکو. کووڈ کی وجہ سے ایک آرڈر آیا, پوری دنیا نے ماسک پہن لیا, بالکل, نہ عورت نہ مرد کو لحاظ ہی نہیں رہا, اور اگر اسلام نے کہہ دیا تو وہاں پر اعتراض ہے. اصل میں وہاں پہ اس کی کوئی بات ہی نہیں کہ کیا چیز ان لوگوں کو اچھی لگتی ہے, کیا چیز بری لگتی ہے. ایک چیز جو ان کو بری لگتی ہے وہ اسلامی اقدار, جو ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے صاحب, یہ ساری باتیں جو صاحب لوگ سمجھتے ہیں بیٹھ کر کے, وہ سارے انہی میں کے آدمی ہیں جو پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. دنیا کے نظام سے مراد معاشی نظام ان کے ہاتھ میں. فیڈرل بینک پہ آپ دیکھیے بیٹھ کر کے کون لوگ چلا رہے ہیں. ایلومیناتی کا نظام دیکھیے بیٹھ کر کے کون طے کر رہا ہے. باقاعدہ ہمارے یہاں سو کالڈ مسلمس بہت سارے, میں پرانا سروے پڑھ رہا تھا کہ 48 ملکوں کی جتنی جی ڈی پی اور دولت ہے وہ دنیا کے 10 لوگوں کے پاس ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اس پہ. بلکہ ہمارے یہاں بہت سارے مسلم ایکٹرز ہیں بڑے بڑے, اور بہت بڑا نام آتا ہے اس میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو بہتر کرتا ہے ان کو, وہ اسلام سے دور ہی رہتے ہیں. بہت بڑے مسلم نام ہیں, سو کالڈ مسلمز. آپ یقین مانیے وہ ایلومیناتی گروپ کے ایجنٹ ہوتے ہیں. کسی نے, میں ایک انٹرویو کسی کا دیکھ رہا تھا, اس میں کہا کہ ذرا آپ اپنی گنجی اٹھائیے, ادھر سے ذرا آپ اپنی بنیان اٹھائیے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا جو سائن ہے وہ آپ کے اندر گدھا ہوا ہے. اس نے مطلب لڑنے کو تیار ہو گیا, وہ شخص اٹھانے کو تیار نہیں. بولا میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے, آپ پیٹھ دکھا دیجیے اپنی. اور وہ اسلام کی بات کر رہا تھا مستقل. یہ ہمارے خلاف ایک طرح سے پوری طرح تیار کیے جاتے ہیں, اور ان کو ایسے پلیٹ فارم فراہم کیے جاتے ہیں جس پہ آ کر کے, اور ہمارا جو جس کو ہم نے تربیت نہیں کر پائے عورت کو باہر نکالنے کی وجہ سے, وہ لوگ جو اس سے مروب ہوتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اقبال صاحب, اگر آپ سے میں کہوں تو کیا واقعی عورت کو برابری کا درجہ انہوں نے دے دیا, یا عورت کی اس میں عزت ہے باہر, گھر سے باہر نکلنے میں؟ عورت کو سراسر باہر نکال دیا گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کو گھر کے اندر رکھا جائے. یہ دونوں ایک انتہائے ہیں. عورت جو ہے وقت ضرورت گھر سے نکلے بھی, جیسے آپ نے قرآن کی ایک مثال دی کہ سج دھج کے نہ نکلا کرو, یعنی نکلا تو کرو لیکن سج دھج کے مت نکلا کرو. تو ظاہر ہے کہ عورت نکلے بھی وقت ضرورت. اب ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ضرورت ہے, تو اس کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسی لڑکیوں کی ضرورت ہے جو کوئی بچوں کو تعلیم دے. بچوں کو تعلیم دینے کے لیے نکلے گی, بچہ بھی پیدا کرے گی, اس کی تربیت بھی کرے گی, وقت ضرورت نکلے بھی, میڈیکل کی بھی کرے گی, نرس بھی بنے گی. لیکن وہ ایک حد ہے, وہ اعتدال. جب حد سے تجاوز کریں گے, ہر چیز جو کہ حد سے تجاوز کرے گی اس کے اندر پریشانیاں پیدا ہوں گی. جو اس کی پرائرٹی ہوگی وہ تو اس کی فیملی ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. وہ ہمیشہ جو اپنے جو فرسٹ پرائرٹی دے گی وہ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اس کو ترجیح دے گی. اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں اس کو کرے. کس نے منع کیا؟ اور سماج کو ضرورت ہے, کرنا بھی چاہیے, اس کے لیے منع نہیں کر رہا ہے کسی. ہاں, تو وہ ایک اعتدال کا راستہ جب تک نہیں اختیار کیا جائے گا, جب تک مسائل پیدا ہو جائیں گے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج بھی مطلب ایک نقطہ ہے کہ آپ عورت سے جو کماتی ہیں ان کو کہیے کہ عورت کمائے نہیں. جی ہاں, اس کا ایک سسٹم ہو, الا یہ کہ جو بہت مجبور ہو, جن کو بہت ضرورت ہو, اس کے علاوہ کمائے نہیں. آپ یقین مانیے کہ مطلب اگر وہ یہ اس کام سے الگ ہو جائیں گی تو بہت سارے اقدار خود بخود واپس آئیں گے. کمانے کے نام پہ جو ان کو باہر لایا گیا, اور کمانا بھی اگر ضروری ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات. ہاں, سمجھ میں آپ نے بتایا صرف ان کمپیریزن ٹو لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے آج بھی وہی بات ہے. کوئی بھی ہم لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی
مطلب جو منیمم اسٹینڈرڈ آف لائف ہوتا ہے یہ سب کے پاس حاصل ہے اور سب کوئی بہت آرام سے یہ کر رہا ہے نا. لیکن ہماری لڑائی یہ ہے کہ اچھا یہ ہو جائے, تو یہ بہت صاف کہا گیا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے نا, یہ جو ہے بس یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. ان سب کی باتوں میں پہمے وہی بات ہے کہ اب میں نے اس کے مینٹل وہ کنڈیشننگ کیسی کی ہے اس بچے کی جو یہ بڑا ہوا ہے. اب تو وہ نسل آ گئی ہے جو اسی میں پلی ہے, اب سوچیے اس کا کیا انجام ہوگا. وہ اس کے علاوہ جانتے ہی نہیں, اس کے اندر بنیادی اقدار ہیں ہی نہیں. تو اولڈ ایج ہوم کھلے گا, اس کے اندر ماں باپ کی قدر نہیں ہے. ظاہر سی بات. اور اسلام میں اولڈ ایج ہوم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے غازی صاحب. اور آج کل ہمارے بچے تو لیونگ ریلیشن شپ کی طرف بھی جا رہے ہیں جو ہماری نئی پود ہے. اس کو واپس کیسے لے کے آئیں گے آپ؟ عورت کا نکلنا صرف اس کی معاشی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سماجی بہت ساری سماجی ذمہ داریوں میں اس کے رول کا بھی تقاضا ہے. جیسے کہ جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ ہمیں خاتون معلمات چاہیے, ہمیں خاتون ڈاکٹر چاہیے, ہمیں بہت سارے محاذوں پر خواتین چاہیے. اور یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہماری لڑکیاں باہر نکل کر تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور مختلف میدانوں میں مہارت حاصل کریں. اور اس کے بعد پھر لیکن دیکھیں اگر آپ جائزہ لیں نا, سماج کا جائزہ لیں, تو میری نظر میں ایسے بھی بہت سارے گھر ہیں جہاں پر کہ لڑکیاں بھی باہر کی ذمہ داری ادا کرتی ہیں, ٹیچر ہیں, وہ مختلف میدانوں کے لیے جو ہمارے لڑکیوں کے لیے میدان سجا ہے نا, وہ اسپورٹس کا میدان سجا دیا گیا. نہیں وہ سب چھوڑیے, فیشن انڈسٹری جو بے اعتدالیاں ہیں نا, اس کے ایک جگہ آپ نے نکالا تو ضرورت کیا ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو آپ فیشن انڈسٹری اس کے نام پر کیا, مجھے بتائیے. دیکھیں جو موضوع ہے نا, میں نے سوال کیا تھا نا, تو جو بکھرتا ہوا خاندان ہمارا مسئلہ ہے نا, بکھرتا ہوا خاندان, تو بکھرتے ہوئے خاندان کے سبب کو تلاش کیجئے. بکھرتے ہوئے خاندان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دونوں کمانے جاتے ہیں. بکھرتے ہوئے خاندان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندانی نظام میں رہنے کے لیے جو ذہنی تربیت ہونی چاہیے تھی, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کی, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی, ہے نا. تو بات تو سنیے, محبت, کیونکہ میرے سامنے ایسے بہت سارے ابھی گھر سامنے آ رہے ہیں کہ جن میں لڑکی گھر میں رہتی ہے اور شام کو شوہر کما کے آتا ہے, دونوں میں لڑائی ہوتی ہے, سارے محلے والے سنتے ہیں. صبح میں آفس جانے سے پہلے جو ہے دونوں میں لڑائی ہوتی ہے, حالانکہ لڑکی گھر ہی میں رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن روزانہ اس کا شوہر سے جھگڑا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے گھر ہمارے آس پاس ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ لڑکی کا باہر نکلنا ایک دوسری چیز ہے, باہر نکلنا, اندر رہنا, اور لڑکی اور لڑکے کے درمیان ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت ہونا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اوائڈ کرنا, نظر انداز کرنا, خوبیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب آنا. اسلامی نظام یہ ہے کہ جب شوہر گھر سے تھکا رہا آئے گا, دیکھ کتنا خوبصورت نظام ہے, بیوی اس کا مسکرا کر استقبال کی, بچوں کو دیکھے گا, اس کو ایک ایسی ٹھنڈک ملے گی جب بچوں سینے سے ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے نا, شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر جو ہے وہ آنے کے بعد اچھی طرح سے بات کرے بیوی سے. اگر وہ آ کے جو ہے وہ وہاں آفس میں تو اس نے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اور عام لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے تھا, اور اس کے بعد اب گھر آیا ہے تو گھر آ کے جو ہے وہ اس کی غلطی ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ دونوں طرف سے ہے کہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے نا, جو ایک سوشل, تو اس کے لیے کیا چاہتے ہیں آپ کہ بیوی بھی الگ چلا جائے کمانے کے لیے, شوہر بھی چلا جائے, جب تب معاملہ سمجھ جائے گا. کہ آپ جو ہے نا مسئلے کو اس کے صحیح تناظر میں رکھ کے دیکھیے کہ سوشلائزیشن اور دونوں کے اندر سماجی خوبیوں کا پیدا ہونا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ سکیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں تک کہ ہمارے ہاں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو دیندار ہیں لیکن ان کے اندر سماجی حص کمزور ہے, تو بہت دیندار ہیں لیکن ان کا دوسروں سے جھگڑا ہوتا ہے, دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ان کے اندر کمی رہی نا ان کے اندر. آپ نے جو انہیں تعلیم دی ہے نا, وہ جو تعلیم آپ دے رہیں گے, جب اس کو کارل مارکس اور ڈارون کا نظریہ پڑھائیں گے تو یہ ہوگا. آپ نے سیرت النبی کی تعلیم کہاں عام کی, کہاں پڑھائی گئی؟ اپنے بچوں کو سیرت کی سیرت پڑھائی آپ نے. کارل مارکس اور ڈارون سے پہلے تو ماں جو ہے نا بیٹی کو یہ سمجھاتی ہے, بچپن سے پرورش کرتی ہے کہ جانا اور ساس کو اور نندوں کو سبق سکھانا, اور وہاں پر جو ہے نا وہ پوری سب کے اوپر مطلب ڈکٹیٹر بن کے رہنا. تو یہ جو تربیت ہوتی ہے ہمارے ہاں, ہمارے روایتی معاشروں میں, روایتی گھروں میں, یہ سب پہلا بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بھی تربیت سیرت سے مسائل تو بعد میں آتے ہیں. جی جگہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بات دوسرے رخ پہ جا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ جب عورتیں گھر سے نکلیں گی,
گھر سے نکلنا، میں نے کہا کہ وقت ضرورت بالکل جائز ہے اور نکلنا بالکل جانا چاہیے، چاہیے، ایجوکیشن حاصل کرنی لیکن چاہیے۔ ہم جس حساب سے عورتوں کو باہر نکال رہے ہیں کہ وہ ہر کام کر سکتی ہیں، اس سے اگر اختلاط مرد و زن سے اگر ہم نہیں بچے تو جس بربادی کی طرف جا رہے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے، یقینی اور طور پر پورے ویسٹ اس کے پیچھے لگا ہوا کہ اختلاط مرد و زن کسی صورت میں روکا نہیں جائے۔ جی اگر اس سے ہم کمپرومائز وہی کرنے کو کہہ رہا ہوں، تیار ہیں تو پھر اللہ جو رحم بھی کرے۔ میدانوں کی بات کر رہے تھے، تو ہماری بہنوں کے لیے میدان کون سے سجے ہیں؟ فیشن انڈسٹری کے میدان سجے ہیں، کھیلوں کے میدان سجے ہیں، یہی جہاں اس کا لباس بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس سے کوئی میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ بلکہ مجھے بہت یہ اچھی بات لگی، کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلور میں غالباً کچھ اپنی ڈاکٹرز بیویوں نے، مسلمان لڑکیوں نے، ڈاکٹرز نے مل کر کے ہاسپٹل کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں صرف اور صرف عورتیں ہی ہوں گی، ساری ڈاکٹرز اور ساری ملازمائیں جتنی ہیں ساری عورتیں ہوں گی، اور وہاں عورتوں کا ہی علاج ہویا کرے گا۔ تو اگر اس نہج پہ کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ جی اقبال صاحب، میں اس وقت میں اس وقت سولوشن کی طرف آ رہا ہوں گا۔ یہ جو ہمارا نظام بکھرا ہے، ظاہر سی بات ہے عورتوں کی ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں ظاہر سی بات ہے جب ہماری لڑکیاں ان کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے، جب عورتیں پڑھائیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا یہاں اس میں، یا جو بھی اس کے اندر ہمیں تعلیم یافتہ لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑے گی ہمارے جو ان پروفیشن کی، تو اس کو کوئی منع نہیں کر رہا۔ ان سب کو ہمیں، اور اس وقت جو موجودہ دور ہے اس معاشرے کو، کہ ہمارا خاندانی نظام وہیں کا وہیں اسی سطح پر آ جائے جہاں پہ تمام تر اقدار، تمام تر چیزوں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس وقت کدھر جانا پڑے گا؟ دیکھیے مختصر میں بتاؤں، میرا تعلق ایک این جی او سے بھی ہے۔ ابھی ہم نے کچھ کمبل بانٹے، تقریباً 200۔ تو جو عورتیں آئیں ہمارے پاس وہ ایسی تھیں جنہوں نے کہا، جاہل عورتیں تھیں وہ، تو انہوں نے کہا اس میں سے بہت سی عورتوں نے کہ ہمارے شوہر نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے 2 بچے ہیں۔ تو جہالت کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر دوسری شادی کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تعلیم کی وجہ سے، تعلیم جو ہے ان کے اندر نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے ایسا کیا۔ لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو ایسی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی اچھی جاب کر رہا ہے، اور اس نے لو میرج کر لی، اس کی بیوی بھی اچھی جاب کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہر ایک کو ایک زوم ہو گیا، میں زیادہ کماتی ہوں، وہ کہتا ہے میں زیادہ کماتی ہوں، وہ کہتا ہے تم کم کماتی ہو۔ نتیجہ یہ ہے وہ کو خاندان بکھر رہا ہے۔ تو تعلیم کی زیادتی کی وجہ سے بھی بکھر رہا ہے، تعلیم جہالت کی وجہ سے بکھر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی اقدار اس کے اندر نہیں ہے، اسلامی نظام، اسلامی اقدار کو وہ آدمی نہیں سمجھتا، تو اسی لیے خاندان بکھر رہا ہے۔ اب کس بات کہتا ہے آپ کو؟ تو اس لیے تعلیم کے اندر بھی کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اسلامی اقدار، اسلام کیا چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں جب تک تعلیم نہیں ہوں گی، اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی تعلیم بھی حاصل کرے گا، تب بھی اس کا خاندان بکھرتا رہے گا۔ جی بھائی صاحب، اس کو واپس جو ہمارا ابھی بات کر رہے تھے ہم، کہ جو خاندان بکھرتا خاندانی نظام، اس کو واپس لانے کے لیے ہمیں اس پر اسی نہج پر لانے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، یقینی طور پر ہمارے بچوں میں ماں باپ کا احترام بھی ہو اور تمام تر چیزیں ہوں، تو اس پر کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس وقت؟ اس میں دین اور اخلاق کی اچھی تعلیم، دین اور اخلاق کی بہت ہی بامقصد اچھی تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں، مردوں اور عورتوں دونوں کو بہت مضبوط تعلیم اس زمانے میں دینے کی ضرورت ہے۔ آپ یوں سمجھیے کتنا مطلب معاملہ سیریس ہے کہ لڑکے تو باہر رہتے ہیں، وہ وہاں پر مطلب سنوری ہوئی خوبصورت عورتوں کے فوٹو دیکھتے ہیں، ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اپنے ذہن میں یہ بساتے ہیں کہ ایسی لڑکی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کی ساری توقعات پر پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک طلسم تھا، ایک جادو تھا جو ان کو دکھایا گیا تھا، حقیقت تو تھی نہیں وہ۔ تو اس کے نتیجے میں جب وہ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر پھر ایک محرومی کا، ایک نا امیدی کا، ایک ناآسودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ گھر میں وقت کم گزارتے ہیں، بیوی کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، محبت کا اظہار کم کرتے ہیں۔ دوسری طرف لڑکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ لڑکیاں یہ دیکھتی ہیں کہ دوسرے گھر میں یہ سامان آرائش ہے، یہ آسائشوں کا سامان ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی یہ سارا سامان رہے، میں بھی فلیٹ سے نکل کے بنگلے میں جاؤں، اور میں بھی ایک بنگلے سے، چھوٹے بنگلے سے بڑے بنگلے میں جاؤں، تو ایک دوڑ وہ بھی رہتی ہے، اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا داری ہے نا، مختلف شکلوں میں آ رہی ہے، یعنی ایک تو دنیا داری آ رہی ہے، دنیا کی جھوٹی آسائشیں اور آرائشیں، اور ایک طرف جو ہے دنیا داری آ رہی ہے جھوٹا حسن و جمال، جس میں لڑکے جو ہے جس کے دیوانے ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ان کی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، اور ان کو اپنی بیوی کے ہاں جو ہے وہ
رغبت نہیں ملتی اور ان کو گویا کہ اپنی پسند کی چیز نہیں ملتی. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے صورتحال بہت خراب ہے، اور اس کے لیے بہت ہی باہدف اور بامقصد دینی اور اخلاقی تعلیم دینی پڑے گی، جس سے ان کی سوچ بلند ہو، ان کا نقطہ نظر اونچا ہو، اور وہ دنیا کو آخرت کی تیاری کا میدان سمجھے، دنیا ہی کو سب کچھ نہیں سمجھے. تو ایسی تعلیم کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے ہر طرح سے، ہے نا. بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرائیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو سیلاب آیا ہوا ہے اس نے پورے معاشرے کو غرق کر رکھا ہے. جی شمشید صاحب، اگر اس وقت ایک عورت جب پرورش کر رہی ہے بچی کی، تو ہم نے دیکھا اس کی ابھی تو 8 سال کی 10 سال کی بچی ہے، اس کو وہ لباس، وہی ماڈرن لباس کی عادت اسے ڈال رہی ہے. اس سے یہ نہیں احساس ہو رہا کہ یہ بچی کا جب اس چیز کی عادی بن رہی ہے تو بڑے ہو کر کے یہ پورا لباس کیسے پہنے گی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کے لیے. تو ان تمام تر چیزوں کو ہماری بچیوں کو، لڑکوں کو بھی، دونوں کی تربیت کے لیے ہمیں اس وقت کہ یہ نظام جو ہے ایک پوری طرح سے بن سکے، وہ اسی جگہ لوٹ کر آ سکے، یہ بکھرے نا، اس کے لیے ہمیں اس وقت کیا کیا اقدام کرنے ہوں گے؟ بس اس کے لیے آپ نے بہت اچھی بات نٹشل میں کہی ہے. اس کے لیے بس یہی ضرورت ہے، ایگزیکٹ یہی ضرورت ہے، یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اور تمام اپنے جو خاندانی نظام ہے ان کو اسلامی نقطے پر مربوط کرنا چاہیے. دیکھیے ابھی گھر میں آئے کہہ رہے تھے کہ صبح لڑائی شام میں لڑائی ہو رہی ہے. اگر اس کے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہمیں اس کی 4 باتیں برداشت کرنی ہے اللہ کے لیے، بیوی سوچے کہ ہم یہ 4 باتیں برداشت کرنی اس کی اللہ کے لیے، شوہر سمجھے کہ ہمیں اس سے پیار سے بات کرنا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ ہم دونوں مل کر کے ایک خاندان کی تربیت کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے انر سیلف میں یہ شرافت ہونی چاہیے کہ 4 آدمی کی بیوی اور میاں کے تعلقات بہت ایسے تو یہ بھی ضروری ہے، رشتہ ازدواج میں جو ہم بندے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بندے ہیں، نہ کہ خواہشات نفس کے لیے بندے ہیں. بچوں کو یہ بتایا جانا چاہیے، ان کے خاص کر کے نکاح کے وقت یہ بتایا جانا چاہیے. آج کل مفقود ہے، نکاح کے آیتیں پڑھ کر ان کی تقریر ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ دونوں مل کر یہ جو چلا رہے ہیں، چلائیں گے، جو رشتہ زواج میں منسلک ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیے بہت خوبصورت ہے نا، آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ہم لوگ پڑھتے ہیں نکاح والی میں، ہے نا، سیدھی بات کہا کرو. اور اس کا اتنا بڑا اثر آیا، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ہے نا، کہ اس سے کیا ہوں گے، سیدھی بات کہنے سے تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور ہمیں چاہیے کیا؟ لیکن میں شاید آج کل کے زمانے بہت کنزرویٹو سوچ پر میں بات کر رہا ہوں، پیور اسلامک تھاٹ یہی ہے. اگر اس پر نہیں آئے ہم تو پھر اب ایک تو کوئی بیماری اپنے اندر کوئی ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے اور پھر کہے کہ یار ہم بیمار پڑ گئے، ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز دینی چاہیے، انکلکیٹ دا اسپرٹ آف اسلام، کہ اسلام چاہتا کیا ہے اس مہذب معاشرے سے، کہ پورا معاشرہ اللہ کے لیے اپنی بقائے نسل انسانی کو کر رہا ہے نا، تاکہ اس کے اندر وہ چیز آئے، ماں باپ کا ایک ساتھ ہونا. یہ اولڈ ایج آپ نے بیچ میں ذکر کیا، اس کا تصور ناممکن ہے. جس کے یہاں کہہ دیا گیا، آپ نے خوبصورت اگزامپل دیا کہ 2 بیٹے کیس کر رہے ہیں کہ میرے ماں کو میرے پاس رہنے نہیں دیتے بڑے والے. ایسا خوبصورت اگزامپل بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ظاہر ہے ایسی مثالیں کم ہوتی ہیں. لیکن اسی پر ہم کو، میرے لیے عملی نمونہ یہی ہے، اور اسی طریقے پہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک بات صاحب بس آخری کمنٹ صاحب کا، کہ وہ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے بات کریں، ہمارا پروگرام کا نام بھی یہی تھا کہ بکھرتا خاندان نظام، اس کو ہم واپس جو ہے اسی اقدار پر جو لے کر کے آئیں. اس کے لیے خاص طور سے ہمارے گھروں میں سیرت کی تعلیم ہماری لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کیا اسی سے یہ ضروری ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو رہا ہے. اس کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے عصری اداروں کے اندر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مساجد کے اندر ہمیں 1 گھنٹے کے لیے ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ہمارے نوجوان وہاں پر آئیں اور ان کو اسلامی تعلیم سے مربوط کیا جائے، آراستہ کیا جائے. اسی طرح بچوں کو بھی کیا جائے. شادی سے پہلے بھی نوجوانوں کو الگ اور نوجوان لڑکیوں کو الگ ان کی کونسلنگ کی جائے. نکاح کے وقت جو تقریر ہوتی ہے اس کے اندر یہ تفصیل سے بتایا جائے، نکاح سے پہلے بھی بتایا جائے یہ تمام چیزیں، اور گھروں کے اندر بھی انتظام کرنا چاہیے. تب ہم اس کو متحد کر پائیں گے اور اس انتشار کو روک پائیں گے، ورنہ تو انتشار ہی بڑھتا رہے گا. تو ناظرین، آج کی بات چیت کا جو تمام تر جو نتیجہ نکلا وہ یہی نکلا. ایک تو دیکھیے ہر انسان کو اپنی حیثیت سمجھنی ہوگی.
عورت کو اپنی حیثیت سمجھنی ہوگی، اس کی بقا کہاں میں ہے، کس وقت میں، اور سب سے بڑی بات آخرت کا تصور کہ ہم جواب دہ ہیں اللہ کے آگے، وہ تصور اگر ہم رکھیں گے تو ہمارا خاندانی نظام مضبوط رہے گا۔ اور وہ مائیں جب اپنے بچیوں کو گھر سے ودا کر رہی ہیں، ان کے لیے ان کے دماغ میں ایک چیز ڈالنی ہوگی، قناعت، کہ کبھی اونچ نیچ جو کہ شوہر کی انکم کے اندر آتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ازواج مطہرات کے ساتھ یہ ہوا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلا ہے۔ تو یہ قناعت ہمیں ڈالنی پڑے گی، دنیا کی طرف نہیں دوڑنا کہ پڑوسی کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اکثر و بیشتر بیویاں بھی پریشان کرتی ہیں لوگوں کو، اپنے شوہر کو، اور خود بھی وہ آج کل آزادی کے نام پر خود ہی باہر نکلنا چاہتی ہیں، خود مختار ہونا چاہتی ہیں، اور جب وہ خود مختار ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے اندر ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا میں خود مختار ہونا کوئی بری بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جو ہے شوہرت کے ساتھ پھر بدتمیزی بھی ہونے لگتی ہے، کیونکہ اسے ایک وہ خوف کہیں نہ کہیں وہ چیز اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اب تو میں خود مختار ہوں، یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے۔ اور جو اس وقت ہمارا خاندانی نظام بکھر رہا ہے، اس کی ہمیں سب کو کوشش کرنی کہ کس طرح سے اس کو ہمیں واپس لے کر کے آنا، کس طرح سے اس کو مضبوط بنانا، اس کو باندھ کے رکھنا، اس کو بکھرنے نہیں دینا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقینی طور پر سوچیے گا اگلی نسلوں کا کیا حال ہوگا، جو کہ اس وقت کیونکہ ہمارے سامنے شیطانی نظام جو ہے منہ بہائے کھڑا ہے۔ آج کل ہماری جو نسلیں ہیں وہ سوچ لیجئے لیونگ اسٹائل جو ہے، جو لیونگ ریلیشن شپ ہے اس طرف جا رہی ہیں، اس چیز کو برا نہیں سمجھ رہی۔ اور سب سے بڑا اس وقت احساس جب انسان کے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو یہ گناہ نہیں ہے، وہ گناہ نہیں سمجھے گا، تو سمجھ لیجئے پھر وہ کہاں جائے گا۔ یہ سب سے، کیونکہ اگر کسی نے گناہ کیا اور اس کو احساس ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے فکری بات ہے، لیکن کسی کے اندر سے یہ احساس چلا گیا کہ میں گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا تو یہ خطرے کی بات ہے۔ آپ سبھی لوگ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ سبھی لوگوں کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے، شمولیت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔